بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج بڑا زبردست ماحول یہاں پہ کریٹ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہماری ولڈرنس ریٹریٹ جو ہے اور خاص طور پہ رات کا وقت ہو, اس طرح سے بون فائر ہو, وہ اس ٹاپک سے محروم نہیں رہ سکتی, اور وہ ہے جنات اور کالا جادو. تو ابھی آپ خوش جتنا ہو رہے ہیں اتنا ہی رات کو نیندیں اڑی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ زیادہ اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کے جاؤں. چلیں ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہماری جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق بھی رہتی ہے اور وہ جنات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اے ٹاپک دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کورز ان اے ویگ مینر. مطلب ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ جو بڑا یعنی ایسا ہو کہ کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی متشابہات میں سے نہیں ہے یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کسی طرف بھی انٹرپریٹ کی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. پہلی بات, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو جو ہے وہ ایک بھڑکتی آگ سے پیدا کیا. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا کنسٹرکشن مٹیریل کیا ہے. پھر سورۃ الجن کے اندر سورہ نمبر 72 ہے قرآن مجید میں, اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو جنات کی ایک نفری تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی انہوں نے, اور اس کے بعد وہ میسج جو ہے جا کے اپنی کمیونٹی کو کمیونیکیٹ کیا کہ آج ہم نے ایک بڑی عجیب بات سنی ہے, اور انہوں نے ان کو بیان کیا اور ان کو توحید کی طرف دعوت دی. سو ان ساری آیات سے اور بے شمار احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو اکثر لوگ خواہ مخواہ کے ڈر جاتے ہیں, ڈرنے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق بہت ساری ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو یقین بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن یہ انسان اگر چاہے تو یہ سب سے زیادہ ادنا بھی ہو سکتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ویسے جو انسان کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے, اسی لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا ملائکہ سے اور جنات میں سے جو ابلیس ہے اس سے بھی. وائس ورسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو سجدہ کریں, ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اسپیشل مخلوق ہے انسان. اور جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان میں سے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈفرینٹ کوالٹیز اور ڈفرینٹ پراپرٹیز دی ہیں. کچھ پراپرٹیز ان کی ہم سے بہتر ہیں اور کچھ پراپرٹیز ان کی ہم سے کم ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا مقابلہ کریں, ابھی گھوڑے کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو انسان کا اور گھوڑے کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اگر اسٹرینتھ میں آپ مقابلہ کریں رسا کشی کا جو آج آپ لوگوں کا ہوا ٹگ آف وار, تو گھوڑا آپ کو ہرا دے گا, بڑے آرام سے ہرا دے گا. آپ اگر اس کے ساتھ ریس لگائیں گے گھوڑا آپ کو ہرا دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھوڑا اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسی ایبلٹیز دی ہیں کہ گھوڑا آپ کے تابع ہو جاتا ہے, گھوڑا آپ کے کنٹرول میں آتا ہے. آپ گھوڑے کو بولتے ہو لیفٹ جاؤ وہ لیفٹ جاتا ہے, آپ کہتے ہو رائٹ جاؤ رائٹ جاتا ہے, آپ اسے کہتے ہو جمپ لگاؤ وہ جمپ لگاتا ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی گھوڑے کو جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے سائڈ پہ ادھر ادھر کر دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ایک شیر ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, کتنی طاقت ہے اس کی, کتنا اسٹرانگ ہے وہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے. مجھے اتفاق ہوا ساؤتھ افریقہ جانے کا, اور وہاں پہ سفاری کے لیے میں گیا. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ جب میں لینڈ ہوا تو جوہانسبرگ میں لینڈ ہوا, اور جوہانسبرگ جو ہے وہ اپنے کرائم کے لیے بڑا مشہور ہے. وہاں پہ نا یہ رابریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جو بلیکس ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا, بہت برا سلوک ہوا ہے. اور وہ اب ہو اس طرح کا ماحول گیا کہ وہاں پہ جو ان کے نا سویٹوز بن گئے ہیں, وہ اس طرح کے جس طرح گیٹو ایریاز ہوتے ہیں وہ ہیں جہاں پہ کرائم بہت ہائی ہیں. اور ہوتا یہ کہ اگر کسی نے آپ کا فون بھی چھیننا ہے نا تو پہلے گولی مارے گا پھر فون چھینے گا وہ. مطلب وہ اتنے بیچارے تنگ آ چکے ہیں, مطلب دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف ایوری تھنگ, اینڈ وہاں وائلنٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں.
تو میں نے ایئرپورٹ سے لیا ایک نیویگیشنل ڈیوائس تھی, تو وہ ڈیوائس میں نے گاڑی میں لگائی اور میں اب نیویگیٹ کر کے میں جا رہا ہوں سفاری پہ جہاں میں نے جانا تھا. تو رات ہوگی, میرا پلان یہ تھا کہ میں مغرب سے پہلے پہنچ جاؤں, لیکن انفارچونیٹلی آئی لاسٹ مائی وے, اور وہ نیویگیشن انسٹرومنٹ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج دیا اس نے, ہر الٹے راستے پر, اور میں ہر کرائم ایریا سے گزر رہا تھا, گیٹو سے. تو وہ مجھے کانسٹنٹلی بتا رہا ہے وارننگ ہائی کرائم ایریا, وارننگ ہائی کرائم ایریا, اور میں کہہ رہا یا اللہ یا تو اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے, کیونکہ یہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے, کیونکہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے گینگز کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ. تو خیر میں بہت اپنی جان بچاتے فائنلی میں اس جہاں پہ جو ہے نا سفاری تھی وہاں پہنچ گیا, اور رات میں نے جنگل میں ہی گزاری کچھ اسی طرح سے. اور صبح کے ٹائم جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو ہمیں جیپس میں, اوپن ٹاپ جیپس میں انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے گئے, اور ہم نے تقریباً اتنے جانور دیکھے کہ آپ کی سوچ ہے, زیبراز اور جراف اور رائنوز اور ایلیفینٹس ایوری تھنگ. سو جہاں پہ ہم جاتے تھے تو میں اس کو, جو ہمارا ڈرائیور تھا, اسے کہتا کہ ٹیک دا کار فردر. تو زیبراز کا ایک ہرڈ نظر آیا, میں نے کہا ٹیک دا کار فردر. وہ گئے تو جب ہم ان کے بیچ میں گئے زیبراز بھاگ گئے. پھر ایک جراف کا ہرڈ نظر آیا, تو میں نے کہا ٹیک دا کار ان دا مڈل آف دیم. تو وہ جیسے ہی ہماری جیپ وہاں گئی تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے, تو ہم ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے, لیکن وہ ہم سے بھاگے جا رہے تھے. they just wanted to get away from us. انسان دیکھتے ہی نا وہ بھاگ پڑتے ہیں. اسی طرح سے جہاں ہم جاتے, ہرن نظر آتے وہ بھاگ جاتے, کچھ بھی چیز ہو. until finally I saw a pride of lions. تو ایک شیر تھا جو درخت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ بہت ساری شیرنیاں تھیں اور کچھ بچے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. تو میں نے اسے کہا ٹیک دا کار فارورڈ. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ان کے ساتھ وہ پنگا نہیں کرنا. تو میں نے کہا پلیز جسٹ لٹل بٹ. تو آگے گئے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ شیرنیاں الرٹ ہو گئیں, اور وہ آہستہ آہستہ اٹھی, انہوں نے ہماری آنکھوں میں دیکھا, ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا, اور پھر وہ وہاں سے اٹھی اور آہستہ سے سائڈ پہ ہو گئی. اچھا میں نے اس کو کہا کہ اور آگے لے کے جاؤ, تو وہ پھر اس نے ریزسٹ کیا کہ نہیں یار ابھی رک جاؤ, اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا نہیں تھوڑا سا لے جاؤ گے. تو تھوڑا سا اور آگے گئے, تو جب شیر کے پاس پہنچے, تھوڑے سے قریب ہو گئے, اور اس کو جیپ کے انجن کی آواز آ رہی ہے, تو شیر جو ہے وہ ایسے اس نے آنکھ کھول کے دیکھا, پھر سوچا کہ یار اب میں اٹھوں یا نہ اٹھوں. پھر وہ کھڑا ہو ہی گیا مجبوراً, اور پھر اس نے اپنے آپ کو جھاڑا. مطلب وہ ریلیکس تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں تھا, شیرنیاں زیادہ ٹینشن میں تھی, اور وہ بچوں کو لے کے فوراً سائڈ پہ ہوئی. وہ بھی اٹھا, اپنے آپ کو جھاڑا, اور مسکینوں کی طرح وہ سائڈ پہ ہو گیا. تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار ہے یہ جنگل کا بادشاہ, لیکن انسان سے یہ بھی ڈرتا ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا ایک ایسی ایبلٹی دی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے, اور وہ ہے عقل اور سمجھ اور دی ایبلٹی ٹو کریٹ تھنگس جو اور چیزوں کے پاس نہیں ہے. بائی کریٹنگ تھنگس آئی مین کہ دا یوز آف ٹولس. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فن دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیا, ہر چیز کا, ہر شے کا نام سکھا دیا. تو اب ہمیں انسانوں کے پاس ایک یونیک کوالٹی ہے کہ ہم لوگ زمین سے لوہا نکال لیتے ہیں, زوئے کو ہم جو ہے نا لوہے کو ہم یہ ٹرائیپوڈ بنا دیتے ہیں, اس سے لیپ ٹاپ بنا لیتے ہیں, اس سے گھڑیاں بنا لیتے ہیں, اس سے مائکرو فون بنا لیتے ہیں. ایون سمپل ٹولز ہم یوز کر لیتے ہیں. ایک لکڑی کا پیس لیتے ہیں, اس کو ہم ایز اے ہیمر یوز کر لیتے ہیں. پتھر لیتے ہیں, اس سے ہم فائر کریٹ کر لیتے ہیں. یہ باقی جانوروں کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے آف ڈوئنگ دیز تھنگس, کہ کیسے وہ کریٹو پروسیس کو یوز کریں. حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ ٹولز یوز کرتے ہوئے آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے. اگر آپ کے پیچھے ایک کتا پڑ گیا, خدا نہ خواستہ, تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ کتا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر کتے کو آپ کی طرح پتھر مارنے بھی آتے ہوتے, تو ایک تو وہ آپ کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں, اوپر سے آپ کو پتھر بھی مار رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا لیتھل چیز ہے یار, میرے پیچھے ہی پڑ گیا. تو ویسے اب کوئی کتا ہے, آپ زمین کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اب تو کوے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کوے کی طرف آپ اوپر کوا بیٹھا نا تو آپ زمین کو ہاتھ لگاؤ, کوا بھی اڑ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پتھر مارے گا مجھے. سو ان کو پتہ ہے کہ انسان سے پنگا نہیں لینا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیات دی ہیں, اور یہ ابیلٹی جو ہے یہ جنوں میں نہیں ہے. آلدو جنوں کے اندر سپر پاورز کچھ اور ہیں. جنوں کی پاورز کیا ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ بیل یا گھوڑا اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, گینڈے اور ہاتھی کی بھی اسٹرینتھ زیادہ ہے. کوئی جانور ایسے ہیں جو ہوا میں اڑ لیتے ہیں, ہم تو نہیں اڑ سکتے. اب ایک ایگل ہے, وہ ہوا میں اڑتی ہے, ہم تو نہیں اڑ سکتے. لیکن اس فیلڈ میں ایگل آگے ہے, لیکن ویسے ہم اوور آل ہم آگے ہیں. اسی طرح سے چیتا ہے, بہت تیز بھاگتا ہے, ہم اتنا تیز نہیں بھاگ سکتے. مچھلیاں سمندر میں تیر لیتی ہیں, ہم بغیر بریدنگ ایپریٹس کے جانا بڑا مشکل ہے کہ آپ 2-3 منٹ سے اوپر پانی کے نیچے رہ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ایڈوانٹیج کی ہیں, لیکن اوور آل ایڈوانٹیج پھر بھی مین کا ہے. اور یہی معاملہ جنات کا ہے. اف یو ہیو ٹو پرسیو جنز تھرو اینی لینس, یو پرسیو اٹ تھرو دیٹ لینس.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سپر پاور کیا, یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, میننگ دے آر انویزیبل ٹو یو بٹ یو آر ناٹ انویزیبل ٹو دیم. نمبر 2, سم آف دا جنس کین فلائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے جن ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑنے والے, ہواؤں میں اڑتے ہیں, ایک وہ ہیں جو خانہ بدوش قسم کے ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں, وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں, ڈویل کرتے ہیں فار اے لٹل وائل دین دے موو, دین دے اسٹے دیئر فار اے لٹل وائل دین دے موو, اور وہ ہر وقت موونگ فارم میں رہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں. اور تیسرے آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو کہ شیپ شفٹرز ہیں, یہ وہ ہیں جو کہ اپنا فارم بدل لیتے ہیں. کیا فارم بدل لیتے ہیں؟ اچھا ویسے شیپ کی یعنی جنات کی فارم کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنیکلی کوئی فارم نہیں ہوتی ان کی, بیکاز انسان جو ہے نا اس کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے. مٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 3 ڈائمینشنل. مٹی سے آپ برتن بھی بنا لیتے ہیں, مٹی سے آپ اسکلپچرز بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا 3D, لیکن جو مٹیریل جس سے جن بنا ہے وہ ہے بلیزنگ فائر سے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فائر کے بھی اس حصے سے بنایا جو فائر کی یہ جو فلیم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جو ٹاپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ انویزیبل ہوتا ہے, وچ از دا موسٹ کہہ لو کہ سب سے ہاٹسٹ پارٹ آف دا فلیم. فلیم کا جو سب سے ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے, یہ اپنے خرچے پہ آپ گھر جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ موم بتی جلاؤ, کیونکہ اس کا فلیم ابھی بہت وائلنٹ ہوا ہے, یہ آگے پیچھے جا رہا ہے, اس پہ نہیں ہوگا. آپ موم بتی جلائیں جس کا ایک اسٹڈی فلیم ہے, اس کے بالکل جو ٹپ ہوتی ہے نا اس ٹپ سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ اگر رکھے نا انسان تھوڑی دیر کے لیے, دیٹ از دا ورسٹ پارٹ آف دا فلیم. اور آپ کو پتہ ہے فلیم کا سب سے ٹھنڈا پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے بیچ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بلوئش سا اس کے بیچ میں ہوتا ہے, دیٹ پارٹ از ایکچولی روم ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے, وہ جہاں سے آپ انگلی گزار سکتے ہیں, اور یہ بھی آپ اپنے خرچے پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم بچپن میں بہت کرتے تھے, اور وہ اس سے ہاتھ آپ کا کالا ضرور ہو جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پارٹ ہے جو فلیم کا برن نہیں کرتا, اور جو ٹاپ موسٹ ہے وہ سب سے زیادہ برن کرتا ہے, اور جو ٹاپ موسٹ پارٹ ہے دیٹس انویزیبل. سو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس انویزیبل پارٹ سے جو سب سے ہاٹ ہے اس سے جنات بنے. اب وہ تو پارٹ ویسے ہی نظر نہیں آتا. سو دے آر لیونگ ان یور ورلڈ بٹ یو کین ناٹ سی دیم. اینڈ سو میں نے ان کو بتایا ان کی کوئی فارم نہیں ہے. تو جب یہ فارم بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس میں بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ ایک تو یہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں, دوسرا یہ کالے کتے کی شکل لے سکتے ہیں, تیسرا یہ انسان کی بھی شکل لے سکتے ہیں. سو دے کین ایون کم, اور ان سب کی ایویڈنسز ہیں. ایویڈنسز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے ایک سانپ دیکھا تھا, اس کے اوپر اٹیک کیا, اینڈ the snake attacked him back and both of them died. اور آپ نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاش وہ یہ نہ کرتے اور اس کو ویسے ہی نکلنے کے لیے کہہ دیتے بسم اللہ پڑھ کے, تو وہ چلا جاتا, وہ ایکچولی جن تھا, سانپ نہیں تھا. دوسرا واقعہ وہ سیدنا ابو ہریرہ والا, جہاں پہ آپ کو بیت المال پہ 3 دن لگاتار ایک شخص ملا جو بیت المال سے چوری کر رہا تھا. آپ نے اس کو ایک دن پکڑا, دوسرے دن پکڑا, تھرڈ ڈے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا راز بتاتا ہوں جو کسی اور کو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہے, ان کو علم سے بڑی محبت ہے. انہوں نے کہا کیا ہے ایسی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں, شیطان آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ بات جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کی تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن نبی سچ بول گیا, اور وہ ہے ایک شیطان تھا. اور کالے کتے والی حدیث بھی آتی ہے کہ شیطان, اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہی ہے یا جن ہے, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اگر کسی جن نے کسی کتے کی شکل اختیار کرنی ہے تو وہ کالا ہوگا, وہ کوئی وائٹ رنگ کا پوڈل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ کوئی ایسا کوئی جو ہے نا براؤن رنگ کا پپی نہیں ہوگا, وہ ایک بلیک کتا ہی ہوگا, اس کی فارم میں آتے ہیں. سو یہ 3 قسم کے جنات کا ذکر ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں جائیں تو سورہ جن میں ایک اور کیٹیگری کیا ہے, اگر اس کی کلاسیفیکیشن بدلیں تو ایسے جنات جو مومنین میں سے اور ایسے جنات جو بالکل کافر ہوتے ہیں. تو جس طرح ہمارے فیتھ ہوتا ہے, ہمارا کوئی فیتھ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی یعنی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے, تو جنات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بلیورز بھی ہیں, ڈس بلیورز بھی ہیں, اور بلیورز میں بھی اسپیکٹرم ہے ان کا. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ایوری بلیور یو سے کہ یا تو آپ 100% بلیور ہیں یا پھر آپ ڈس بلیور ہیں, یعنی اس میں بھی اسپیکٹرم ہے نا, کوئی اچھا مسلمان ہے, کوئی تھوڑا برا مسلمان ہے, کوئی ذرا درمیانے درجے کا. تو جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز ہیومن بینگس. سم علماء ہیو کامنٹڈ کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ 7-8 سال کے بچے سے اوپر کی نہیں ہے. دیٹس دی ایکسٹینٹ آف دیئر
اسی لیے سیدنا سلیمان کا ذکر جو قرآن مجید میں آتا ہے اس میں آتا ہے کہ ان کے پاس جنات بھی تھے ان کی آرمی کے اندر. سیدنا سلیمان کی جو آرمی تھی وہ ایپک آرمی, یعنی ہی کوڈ کنٹرول دی اینیملز, دی برڈز. جو ہدہد کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کے وہ انفارمیشن لے کے آؤ ملکہ سبا کی, اور جنات بھی ان کے سبسروینٹ تھے. تو سیدنا سلیمان نا جنات سے کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں کروا رہے تھے کیا بیٹھ کے کوئی تھیسس یا رپورٹ لکھیں, وہ ان سے ہیوی لفٹنگ کروا رہے تھے, لیبر کا کام کروا رہے تھے سارا. تو جنات نا تو بیسکلی جنات کے پاس طاقت ہے, طاقت ہوتی ہے ان کے پاس. یعنی ہیئر از اے رف ایسٹیمیٹ, ایک ایوریج جن جو ہے وہ ایوریج انسان سے تقریباً 5 گنا زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا, اور کچھ ہوتے ہیں جو افریت ہوتے ہیں اور جو یعنی وہ زیادہ طاقتور, بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک افریت جو تھا نا وہ اٹھا, اس نے کہا کہ یعنی سیدنا سلیمان نے پوچھا کہ بھئی ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو افریت اٹھا کہتا ہے میں آپ کے سیٹ سے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں, کہ آپ سیٹ سے کھڑے ہو میں لے آتا ہوں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ اپ فرام یور سیٹ؟ اور وہ کتنے دور جانا تھا؟ 1000 کلومیٹرز گوئنگ, 1000 کلومیٹرز کمنگ بیک, 2000 کلومیٹرز کا ڈسٹینس, اور وہ تخت جو تقریباً 4-5 ٹن کا ہوگا. اس نے کہا آپ کھڑے ہو میں لے کے آتا ہوں. سو اٹ مینس کہ ان کے پاس اسپیڈ بھی ہے, سو دے ٹریول ایٹ لائٹننگ فاسٹ اسپیڈس, اینڈ دا فیکٹ دیٹ دے کین آلسو لفٹ ویری ویری ہیوی اسٹف. ناٹ آل آف دیم, بیکاز سارے جن نہیں کھڑے ہو گئے تھے. جب آپ نے کہا نا کون لے کے آئے گا, تو یہ نہیں ہو کہ سارے جنوں نے یک زبان ہو گئے کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. نہیں, صرف ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو دس ون. تو جنات میں بھی سارے برابر نہیں ہوتے, دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز اینڈ ٹائپس. تو آلدو ان کے پاس یہ ساری پاورز ہیں, لیکن پھر بھی میں نے بتایا نا انٹلیکچولی یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو ان سے کنسٹرکشن کا کام کروایا سیدنا سلیمان نے. اور بعض روایات میں آتا ہے نا کہ وہ جب سیدنا سلیمان کا انتقال ہوا تو وہ چھڑی کے سہارے تھے, اور ان کی چھڑی جو کہ انبیاء کی باڈیز ڈکے نہیں کرتی, تو وہ جو چھڑی ڈکے کر گئی اس کو نا وہ دیمک چاٹ گئی, اینڈ وین ہی کائنڈ آف سلپڈ فرام اٹ, دیٹس وین the جنات ریئلائزڈ کہ he had passed away. ورنہ وہ اتنا کام نہ کرتے, یعنی وہ تو کب سے لگے ہوئے تھے, کہا یار یہ تو ہم کب سے کام کر رہے ہیں, وہ تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو ہم تو کام چھوڑ جاتے کیونکہ اب ہم ان کے سبسروینٹ تو نہیں ہیں. سو یہ ساری باتیں میں بتاتی ہیں کہ جنات کے پاس جو پاورز ہیں وہ یہ ساری پاورز ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رتبہ اور ایک مقام دیا. اور خاص طور پہ یہ کہ اگر آپ نبی کے امتی ہیں اور آپ یہ باتیں سمجھتے ہیں تو پھر تو بالکل بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جہاں پہ کہا کہ او ڈرا کرو جنوں سے, اور ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جتنا زیادہ اسٹرانگ کنیکشن آپ کا اللہ سے ہوتا ہے, دین آل آف کریشن شوڈ فیئر یو, ناٹ ان اے بیڈ وے کہ او مائی گاڈ یہ ہمیں تباہ کرنے آ گیا. کیونکہ مسلمان جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے. مسلمان تو ایک درخت بھی ناحق نہیں کاٹتا. جانور کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز اینیملز ایز ٹارگٹ پریکٹس, یعنی جہاں پہ ٹارگٹ شوٹنگ کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ شوٹنگ سیکھنی چاہیے, کرنی چاہیے, وہاں پہ کہا گیا کہ اینیملز کو ٹارگٹ شوٹنگ نہیں کرنی چاہیے, کہ آپ نے جانور کو رکھا اور اس کو ٹارگٹ بنا کے آپ جو ہے نا مارے, اتنی سستی جان نہیں ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے خیر پہنچانی جان جانی. لیکن ایک ایمان والے شخص کا ایک اپنا روب ہوتا ہے, ایک اپنا کیریکٹر, ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات کے, اور وہ لا الہ الا اللہ ماننے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہے. تو جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر کون سی ٹینشن ہے آپ کی لائف میں, جب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے عمر بن الخطاب جو ہے نا, ان کا جو رقیہ تھا, جو ٹریٹمنٹ تھا کسی بھی ایلمنٹ کے لیے, وہ سورہ فاتحہ تھی, صرف سورہ فاتحہ. کیونکہ وہ ایک انگلش کا ایکسپریشن ہے, وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. یعنی سورہ فاتحہ از پاورفل نو میٹر ویئر اٹ از, بٹ ڈپینڈس ہاؤ یو سے اٹ. آج آپ کو صبح عمر بھائی نے نماز سکھائی نا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ پیرٹنگ آؤٹ سورہ فاتحہ, اٹس لائک ڈو یو انڈرسٹینڈ اٹ, ڈو یو مین اٹ واٹ یو سے. تو جتنی قوت کے ساتھ آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح باقی جتنے بھی اذکار ہیں نا, مسنون اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کا مطلب بھی سیکھیں, کتنے پاورفل اذکار ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ سارے اذکار ہیں.
اچھا یہ سارے اذکار وغیرہ اپنی جگہ پہ. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ فلق اور ناس آئی ہے نا تو اس کے بعد یہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو گئی تھی, یعنی سورہ فلق اور ناس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیلی روٹین تھی, اسپیشلی نائٹ روٹین, وہ کیا تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر سورہ اخلاص, فلق اور ناس بلو کرتے تھے, یعنی پڑھتے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور بلو کرتے ایسے کر کے, لائک یو آر ناٹ اسپٹنگ اینڈ یو آر ناٹ بلوئنگ ایدر. اٹس ناٹ ایسے نہیں کر رہے اور تھوک بھی نہیں رہے, اٹس لائک ٹھیک ہے, اسپٹنگ والا جیسچر ہے لیکن پھونک مار رہے ہیں آپ, ایسے کرتے اور پھر اپنے پورے چہرے سے لے کر پوری باڈی پہ ہاتھ ایسے رب کرتے, وائپ کرتے اپنے آپ کو جہاں آپ کا ہاتھ جاتا. رات کو سونے سے پہلے ایک چیز یہ, اور آیت الکرسی. جب گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے جو یہ شخص پڑھ کے گھر سے نکلے گا, یہ جو کلمات پڑھ کے نکلے گا, اس دن شیاطین کہتے ہیں آج ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ تو اللہ کی حفاظت میں چلا گیا, چھوڑو یار کسی اور کے پاس چلتے ہیں. وہ آپ پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. سیدنا عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عمر what do you do, عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم جب گھر سے نکلتے ہو تم ایک طرف جاتے ہو, شیاطین دوسری طرف بھاگتے ہیں. they are so scared of you, they are so scared of you, یعنی وہ الٹا وہ ڈرتے ہیں آپ سے. تو یہاں پہ ابھی ہم بیٹھ کے بات کریں نا جنز اینڈ بلیک میجک, ہو سکتا ہے کہیں جن بیٹھے ہو کہیں یار آج تو میں انسانوں کے بارے میں بتاتا ہوں, تو سارے جن کہہ رہے ہو او انسانوں کا ٹاپک, او دیٹس سو اسکیری. یار نہیں یار وہ یار بتانا نا وہ والا واقعہ جس میں انسان آ گیا تھا بیچ میں, تو وہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بیچارے ایویں پریشان ہو رہے ہیں بغیر وجہ کے. سو اصل میں دین آپ کو جو ہے نا وہ ان ساری جو سپرسٹیشس بلیفز ہیں اور خواہ کے فیئرز ہیں اس سے آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے, آپ کو آزاد کرتا ہے, اینڈ ٹرولی آپ فیئرلیس ہو جاتے ہو. کیونکہ جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ سے ایک ریلیشن شپ ہے, تو اس کو کس چیز کا خوف ہے. سب سے دنیا کا فیئرلیس بندہ وہ ہے, سب سے زیادہ فیئرلیس. سو اس لیے حفاظت اپنی طرف اپنی جگہ پہ ہے, جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جن کی احتیاط اپنی طرف ہے. جس طرح آپ اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں تو بیڈ کو جھاڑ لینا چاہیے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بیڈ کو جھاڑ لیں اچھی طرح سے جہاں پہ بھی جاتے ہیں. اسی طرح سے جس جگہ پہ نئی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو یہ دعا جو ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, وہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے. باقی آیت الکرسی زبردست, وہ تو ون سائز فٹس آل ہے, یو کین یوز اٹ فار اینی اوکیزن, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ جو ہے نا ہر چیز کی یعنی اس کے لیے. اور دوسری چیز جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی, ان کے بارے میں بھی آتا ہے یہ ہر شر سے حفاظت کے لیے. سو اللہ تعالیٰ نے 1-2 نہیں ملٹیپل چیزیں ہمیں دی ہیں. پھر ایک اور چیز یہ کہ جو انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کو شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے. سو ایک عادت بنا لو کہ چلو میں وضو کی حالت میں رہتا ہوں, اور جتنی زیادہ چیزیں آپ یہ فالو کریں گے, فار ایگزامپل آپ نے رات کو آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں, وضو بھی آپ نے کیا ہوتا ہے, آپ نے جو ہے نا سورہ اخلاص فلق ناس بھی پڑھی ہوئی تھی, لاسٹ 2 آیات اس کی سورۃ البقرہ کی بھی پڑھی ہوئی تھی, تو جتنی زیادہ چیزیں آپ ڈال رہے ہیں اتنا زیادہ ڈیفنس لیئرز آپ کریٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر. سو امیجن کریں یہ آپ کی ڈیفنس فورس فیلڈز ہیں, جتنی زیادہ ہو رہی ہیں اتنی زیادہ آپ اپنے اوپر جو ہے نا چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اتنے زیادہ انٹچبل ہو گئے آپ. سو الحمدللہ اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ریئر ہیں, جنات کا پوزیس کر لینا اور یہ اس طرح کی چیزیں ہونا, اور یہ ریئر ہے. ریئر اس لیے بیکاز اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر دوسرا بندہ بیچارہ ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتا. لیکن چونکہ ہم خود غفلت کرتے ہیں, ہم خود لاپرواہی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنی نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں الحمدللہ, دیٹ اٹ سیلف از اے ہیوج ڈیفنس میکینزم. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ویسے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. سو اس لیے مائی ڈیئر بردرز اپنی لائف میں نا یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں, صبح شام کی دعائیں ہیں, ان کو آپ لے کے آئیں. جو چیزیں آپ کو مسنون بتائیں وہ کسی بندے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عامل بابا, بنگالی بابا, فلانا بابا, محبوب آپ کے قدموں میں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دیٹ از یور بیسٹ ڈیفینس. سو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی صف میں. اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے
اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.